بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اما ہوا پہلی عورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی مادہ گرامی ہیں۔ یہودی مسیح مقدس کتاب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہوا کا نام ذکر نہیں ہوا، صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری تاریخی روایتی کتابوں میں ہوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کی خلقت کے بارے میں، حضرت آدم اور حضرت حوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارے جانا اور زمین پر بھیجنے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت حوا کی ہی ہے۔ قدیم تر روایات میں خدا نے حضرت آدم کی خلقت کے بعد خوشی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے خلق کیا اور حضرت آدم نے ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن اسے ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا، اسی لیے اللہ پاک نے آدم کو ایک لمبی نیند دلا دیا اور اسی ایک فصلی کو منتخب کیا اور اس سے عورت کی خلقت کی، پھر اس عورت کو آدم کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم اور آپ کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس طرح کے پھل سے اللہ پاک نے آدم اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا، اسے کھانے کی پیشکش کی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور آدم کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں۔ خدا نے آدم سے پوچھ گچھ کی، آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور اس نے شیطان کو متہم کیا، اسی لیے اللہ پاک نے آدم ان کی زوجہ سزا دی جس سے جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا، تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کر دوں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کی مطاع رہو گی اور وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت سے باہر نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اما حوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایت میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل و وعدہ حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے، جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت ہوئی تھی، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، اسے ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا سا بچہ پیدا فرمایا، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے ہونے لگی تھی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بی بی سے کہا، تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اما حوا نے کہا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے نکلے گا، ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارے پیٹ پھاڑ کے نکلے گا؟ حضرت اما حوا نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے باہر نکلے گا۔ شیطان نے کہا کہ اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت اما حوا نے کہا کہ جی میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا کہ اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حوا نے ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم
آدم علیہ السلام نے بچے کا نام قابیل رکھا۔